اللہ کرم ایسا کرے تجھے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا اور جنت سے تشریف لے آئے۔ آپ تفاصیل اٹھا لیجیے ہندوستان کے مولویوں کی، بر صغیر کے ہندوستان کے جو مولوی ہیں مختلف مقاصد کے فکر کے سوائے بریلویوں کو چھوڑ کے، ان سب کی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ آدم علیہ السلام نے خطا کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے جنت میں ایک طرف سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو روکا تھا۔ وہ گندم یا انگور کا تھا، تفاسیر میں مختلف اقوال ہے کہ یا وہ گندم تھا یا وہ انگور کا درخت تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ ظالمین سے نہ ہونا۔ اللہ کا فرمان فلا ولا یعنی ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین۔ قرآن مجید کی آیت ہے پہلا پارہ کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم گئے تو ظالمین میں سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے لغزش بھی نہ ہو، مگر انسان تو خطا کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ عز و جل کے معصوم نبی ہیں اور نبی گناہ و خطا سے پاک ہے۔ یہاں ظلم کے معنی خلاف اولا ہے، یہاں ظلم کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم کر دیا معاذ اللہ، اس کے معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حکمت پر مبنی ایک امر تھا۔ مجھے بتاؤ، اگر آدم علیہ السلام گندم کا دانہ نہ کھاتے تو کیا ہم پیدا ہو جاتے؟ ہم لوگ دنیا میں آتے پھر وہی رہتے جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا، بس پھر دنیا میں کوئی انسانیت کا وجود ہوتا؟ اور پھر کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھو تو ثواب ملے گا، تو کیا کسی گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ثواب؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے کتابوں میں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا اگر وہ عالم دین بن جائے، مفتی اعظم بن جائے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اس پر احناف کا یہی مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ وعلیکم السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کی مد میں ہوا، وہ حلالی نہیں تھا، حرامی تھا، اسی لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہے، لوٹانا واجب ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن یہاں اگر اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ گناہ تھا اور گناہ کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عالم دین بھی بن جائے، اس کا قصور تو نہیں تھا، قصور تو اس کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سزا وہ بھی بھگت رہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو اگر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، تو پھر ان سے پیدا ہونے والی تمام نسلوں کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی سی بات ان گدھوں کی سمجھ میں نہیں آئی، اتنی سی بات ان گدھوں کے سمجھ میں نہیں آئی کہ آدم علیہ السلام سے لغزش اللہ کی حکمت کی بنا پر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے بلا دیتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اگر اس بات کو، یہ جو میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی کسی بھی مکتب فکر کا اس کو جھٹلا دے، میں اسی کے مسلک کا ہو جاؤں گا۔ کیا احادیث کے اندر ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کچھ آیتیں نازل ہو گئیں اور پھر وہ آیتیں منسوخ ہو گئیں؟ صبح صحابہ اٹھے فجر کی نماز کے لیے تلاوت کرتے ہیں، آگے آتا نہیں، بسم اللہ پڑھ کے خاموش، آگے آتا نہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد یہ آیتیں ہیں، یہ یاد کر لو، یہ پڑھنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ تو بلانے پر بھی قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں بتا رہا ہے، آدم علیہ السلام کے بعد ہزار سال تک انبیاء آتے رہے، امتیں آتی رہی، تبلیغ دین ہوتی رہی، قولوا لا الہ الا اللہ کا ورد چلتا رہا، اور حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت ملتی رہی پوری مخلوق کو، اور اس کے بعد حضور کے زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا، تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ بھلانے پر قادر ہے، اللہ بھلانے پر، کیونکہ یہ تو اپنی کتابوں میں لکھ چکے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔
اللہ معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہاں ناسخ و منسوخ کا علم بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلاتا بھی ہے، ایک آیت نازل کرتا ہے، پچھلی آیت بھلا دیتا ہے، وہ منسوخ ہو گئی، وہ آنے والی ناسخ ہو گئی۔ قرآن مجید کے علم میں یہ بات ہر عالم، ہر مفتی، ہر مکتب فکر کے لوگوں کو معلوم ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کیا آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ اور یہ حکمت پر مبنی تھا۔ جنت سے دنیا میں تشریف لائے، روئے، اچھا 300 سال تک عبادت، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آنسو نکلتے رہے، اگر آنسو نہ نکلتے ہی دعا قبول ہو جاتی تو گرم مسالہ کیسے آتا؟ ہر بات میں حکمت ہے، گرم مسالہ بھی آ گیا۔ اب کہو جی وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کبھی بھی پیدا کر دیتا تو تم کو بتا کے کرتا ہے؟ تو اب سب تمہیں بتائے گا وہ حکمت اپنی، تمہیں سکھا، انبیاء کو نہیں سکھاتا وہ حکمت، انہیں سکھائے گا، انہیں بتائے گا۔ تو اسی لیے سمجھ لو مسلمانوں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، آگے سنو، کہ انبیاء سے لفظ نہیں ہوتی، یعنی ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، یہ حکمت پر مبنی ہے، اور یہ امر مخفی تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا، اب یہ مسئلہ سمجھ لو، انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا ان کی اہانت اور کفر ہے، جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، دوسرے کی کوئی مجال نہیں ہے کہ خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرت کے لیے سند بنائے۔ ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب اطاعت کا حکم فرمایا، اور ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم انبیاء کی ادب کرتے رہیں، انبیاء کی تعظیم کرتے رہیں۔ اور اللہ نے جو جملہ انبیاء کے لیے فرمایا ہے وہ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے بولے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنی مخلوق کے لیے جو چاہے بولے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم چھوٹے درجے کے ہیں، ہم انبیاء کے لیے وہ جملے استعمال کریں گے جو ان کی شان ہے، ہم وہ جملے کبھی نہیں بولیں گے جو جملے ان کی شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام اور یہ اللہ کی تعظیم کرنے